تشریح اقتباس کی تشریح کیسے کریں کہ ہمیں امتحان میں زیادہ سے زیادہ نمبر آ سکیں؟ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے کہ یہ عام طور پہ امتحان میں تیسرا سوال ہوتا ہے، سوال نمبر 3، اقتباس کی تشریح کا۔ آپ کو ایک متن دیا جاتا ہے، یہ صفحے کے درمیان میں لکھیں گے، نیچے مارکر کے ساتھ لکھیں گے اقتباس کی تشریح جلی حروف میں۔ ایسے اسے انڈر لائن کر دیا گیا۔ اب سب سے پہلے ہم متن کا حوالہ لکھیں گے۔ متن کے حوالہ میں دو چیزیں خاص طور پر اور ایک چیز عام طور پہ شامل ہوتی ہے۔ خاص طور پر متن میں کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے اس سبق کا عنوان لکھا جاتا ہے جس سبق سے یہ اقتباس، یہ متن لیا گیا ہو۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے مصنف کا نام کیا ہے جس نے یہ سبق تحریر کیا، اصل تحریر ہے جس کی۔ حوالہ متن کا لفظ ہم نے لکھا بالکل دائیں جانب، اور اس سے کچھ جگہ چھوڑ کے سبق کا عنوان، اور سبق کا عنوان کے بالکل نیچے مصنف کا نام۔ اب جو تیسری چیز ہے وہ بالعموم لکھی جاتی ہے، بالخصوص نہیں، ماخذ، کہ یہ سبق اصل میں کس کتاب سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے بعد لکھے جاتے ہیں سیاق و سباق، یعنی جو متن لیا گیا ہے اس متن سے پہلے اور بعد میں کیا تھا، اور اسے کس طرح ہم اصل جو ہے عبارت سے جوڑیں گے۔ تو یہ دونوں جانب ہم نے حاشیہ بندی کی تاکہ صفحے کا پتہ چل سکے آپ کی آسانی کے لیے۔ حوالہ متن اور سیاق و سباق یہ جو ہیں مین سرخیاں ہیں، اس لیے انہیں انڈر لائن کیا گیا ہے۔ سیاق و سباق ہونا کتنا چاہیے؟ وہ عام طور پہ 8 سے 10 سطروں پہ مشتمل ہوتا ہے، ایک ہی پیراگراف میں لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد 9ویں اور 10ویں جماعتیں ہیں، انہیں سوال میں کہا جاتا ہے کہ خط کشیدہ الفاظ کے معانی تحریر کریں۔ اس کے لیے ہم الگ سے سرخی بنائیں گے، خط کشیدہ الفاظ کے معانی۔ اس کے لیے بہتر ہے کہ ایک جدول ترتیب دیا جائے جس کے 4 خانے بنا لیے جائیں۔ یہاں لفظ آئے گا اس کے تحت، اور اس کے تحت اس لفظ کا معنی۔ یہ پہلا لفظ آ گیا، دوسرا لفظ آ گیا، تیسرا لفظ آ گیا، چوتھا لفظ آ گیا۔ یہ دیکھیے، یہ صرف 9 اور 10 کلاس کے لیے ہے۔ 11ویں اور 12ویں کلاسوں میں خط کشیدہ الفاظ نہیں ہوتے، نہ ان کے معانی پوچھے جاتے ہیں۔ انہیں سیاق و سباق کے بعد تشریح پوچھی جاتی ہے۔ اب تشریح ہونی کتنی چاہیے؟ تشریح اصل متن سے کم از کم 3 گنا زیادہ ہونی چاہیے، یعنی اگر اصل متن جو ہے ہمارا 100 الفاظ پہ مشتمل ہے تو یہ 300 الفاظ پہ مشتمل ہونا چاہیے۔ یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ مارکر سے کون کون سے الفاظ تحریر کیے جائیں گے اور قلم سے کون کون سے۔ سوال نمبر 3 کا لفظ بھی مارکر سے،
اقتباس کی تشریح بھی مارکر سے لکھیں گے اور اسے کر دیں گے انڈر لائن۔ حوالہ متن کا لفظ بھی مارکر سے، لفظ، سبق کا عنوان، مصنف کا نام، ماخذ، یہ سب مارکر سے لکھے جائیں گے۔ یہ سرخیاں ہیں سیاق و سباق اور تشریح، یہ بھی مارکر سے، جبکہ جو نام ہے مصنف کا یا عنوان ہے سبق کا یا ماخذ ہے، انہیں قلم سے تحریر کریں گے۔ یہ ہمارا سبق تھا، امید ہے آپ کو پسند آیا۔